السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نجم۔ دنیای کرکٹ میں شاہد افریدی کو کون نہیں جانتا۔ پاکستان کے مایہ ناز آل راؤنڈر نے کئی میچز میں پاکستان کو فتح دلوائی ہے، اور ان کے مداح صرف پاکستان ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں موجود ہے۔ بوم بوم کے نام سے مشہور کرکٹ ٹیم کے سابق کیپٹن 2018 میں ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ وہ گمنامی کے پردوں میں چلے گئے ہیں۔ رواں سال 22 مئی کو جب کراچی میں طیارہ گر کر تباہ ہوا تو انہیں پاکستانی فوجیوں کے ساتھ ماڈل ٹاؤن میں حادثے کے مقام پر دیکھا گیا۔ حالیہ چند ہفتوں میں ان کی ایسی تصاویر کے پھیلنے میں اضافہ دیکھا گیا ہے جن میں وہ کہیں کسی بے گھر شخص کے حال احوال پوچھتے نظر آ رہے ہیں تو کہیں کسی بچے کے جوتے کے تسمے باندھتے ہوئے۔ ان تصویروں پر کئی لوگوں نے ان کی ستائش کی تو چند لوگوں نے سوال اٹھایا کہ ذاتی نوعیت کی تصویریں کھنچوانے اور انٹرنیٹ پر ڈالنے کی کیا معنی ہے۔ بظاہر یہ تصویر پرانی ہے، لیکن ماہ رمضان کے آخر میں یہ ایک مرتبہ پھر وائرل ہوئی۔ چند لوگوں کو اس بات پر حیرانگی ہے کہ آخر شاہد خان افریدی کے ہمراہ ہمیشہ کوئی فوٹوگرافر کیسے موجود ہوتا ہے جو ان کے تمام تر فلاحی کاموں کو ہر وقت کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ مختلف اکاؤنٹ سے ایک تصویر شیئر ہوئی ہے، لیکن اس ٹرینڈ میں بہت لوگ ایسے ہیں جنہوں نے لالا پر کیے جانے والے اعتراضات کو نو بال قرار دیا ہے، اور یہ بات ان کے حامی بھی کہہ رہے ہیں، جن میں سے ان کی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ لی گئی تصاویر پوسٹ کر کے لکھتے رہے، ملک کا موجودہ وزیر اعظم مستقبل کے وزیر اعظم کے ساتھ۔ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب اور لائک کر لیں تاکہ آپ کو دلچسپ معلومات ملتی رہے۔ ایک تعریفی ٹویٹ میں ایک سبسکرائبر نے لکھا کہ نیا وزیر اعظم تیاری کے مرحلے میں ہے۔ ساتھ میں انہوں نے جہاں ان کے فلاحی کاموں کی تصویر پوسٹ کی، وہی ایک ایسی تصویر بھی ہے جس میں افریدی جنرل قمر جاوید باجوہ اور سابق DGISPR جنرل عاصم سلیم باجوہ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اب یہ تو ہوئی لوگوں کی رائے کہ وہ کرکٹ کے قومی ہیرو کو مستقبل میں کس کردار میں دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن شاہد افریدی خود بار بار اس بات کا اعادہ کر چکے ہیں کہ وہ سیاست میں نہیں آنا چاہتے۔ پاکستانی ٹی وی میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ حلفیہ طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ان کا سیاست کی طرف کوئی رجحان نہیں ہے۔ اس کے چند ہفتوں بعد ہی مئی 2020 میں انہوں نے اپنے ایک خطاب میں بھارتی وزیر اعظم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ وبا سے بھی بڑی بیماری ہے۔ ان کا یہ خطاب بھی فوجی اہلکاروں کی موجودگی میں کیا گیا تھا۔ شاہد افریدی نے بظاہر پاکستان اور انڈیا کے درمیان 27 فروری 2019 کو ہونے والی عسکری جھڑپ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے تو ان کے چوزوں کو ہوا میں مارا اور چائے پلا کر واپس عزت کے ساتھ بھجوایا۔ تو سوال ایک مرتبہ پھر وہی ہے کہ اگر شاہد افریدی بذات خود سیاست میں بھی نہیں آنا چاہتے اور صرف ان کے بقول فلاحی کام کرنا چاہتے ہیں تو سوشل میڈیا اور دیگر جگہوں پر ان کی اس پروموشن سے کیا مقصد ہے؟ کہیں واقعی ایسا تو نہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد قدرت ان سے کوئی بڑا کام لینا چاہتے ہیں؟ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، مگر جانے سے پہلے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔